بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک سیریز شروع کی ہے، خلفائے راشدین اور بنو امیہ کا دور، 200 صحیح احادیث کی روشنی میں، اور الحمدللہ ابھی تک اس سیریز میں میں نے 6 اپنے وائس نوٹ ریکارڈ کر دیے ہیں۔ آج میرا 7واں وائس نوٹ ہے، اور جو ہم اس سیریز میں جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین، نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس ٹاپک پر مختلف فکر کے لوگوں کو اعتراض ہے، تو میں نے صرف یہ اپنا مطالعہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحاح ستہ کی وہ احادیثیں جمع کی ہیں جن کی صحت کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں کسی بھی مختلف فکر کی کوئی بھی کتاب یا امام کا کوئی ریفر نہیں کروں گا۔ میں صرف صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی احادیث سے ریفر کروں گا، اور ان کا نمبر بھی بتاؤں گا میں، جو میں نے اپنے مطالعے میں جمع کیا ہے۔ تو ابھی جو ٹاپک شروع کرتے ہیں، اس میں پہلی حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی 2812 447، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 7320 ہے۔ سیدنا اکرمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، تم دونوں سیدنا عبدالسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی روایت کی ہوئی ایک حدیث سنو۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ ان کا بھائی اپنے باغ کو سیراب کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ قریب آ گئے اور گھوٹ لگا کر دل جمی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر سیدنا ابو سعید خدری نے ہم سے بیان فرمایا، ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں ایک ایک کر کے اٹھا رہے تھے، لیکن سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کے بجائے دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس دوران اللہ کی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمار کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے سر مبارک کے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، افسوس عمار کی بدبختی۔ یہ عرب کا ایک محاورہ تن کہنے کا انداز ہوتا تھا کہ افسوس عمار کی بدبختی، کم بختی، اسے باغ گروہ قتل کرے گی۔ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لیکن وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں یہ الفاظ دہرا دیتا ہوں میں کہ ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں ایک ایک کر کے اٹھا رہے تھے، جبکہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کے بجائے دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس دوران اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمار کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے سر مبارک سے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، افسوس عمار کی کم بختی، اسے ایک باغ گروہ قتل کرے گی۔ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، مگر جبکہ یہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری کا بیان ہے، سیدنا عمار نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں اب مسند احمد کی 2 حدیثیں بیان کروں گا، جس کا نمبر ہے مسند احمد 16818، اور دوسری ہے مسند احمد کی 17931۔ تو یہ اور ایک اور حدیث شیئر کروں گا جو مسند احمد میں بھی رپورٹ ہوئی اور مستدرک حاکم میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، تو اس کا نمبر ہے مستدرک حاکم کا 5661، اور یہ احادیث یہ ہیں۔ مسند احمد کی حدیث، سیدنا کلثوم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ہم واسط جو عراق کا ایک شہر ہے، میں سیدنا ابو الاعلیٰ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جس کا نام تھا سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھو میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسروں کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ۔ پھر سیدنا ابو غادیہ مزید فرمانے لگے، ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ فلاں ایک محبوب شخصیت کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ، جو اس کا محبوب شخصیت ہے ابو القعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نپٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک میری نظر مجھے میدان جنگ میں مل گیا۔ جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا۔ میں نے ذرہ پہن رکھی تھی، اس نے ذرہ پہن رکھی تھی، میں نے ذرہ میں شگاف نظر آیا تو میں نے طاق کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر تھے۔ اس وقت تک سیدنا ابو غادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے ہم مرتبے سے ناواقف تھے۔ پھر سیدنا ابو غادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے مخاطب ہوئے کہا، تعجب ہے، ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو پسند نہیں کیا اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 16818۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، نمبر ہے 16818۔ سیدنا کلثوم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم واسط جو عراق کا ایک شہر ہے میں سیدنا ابو الاعلیٰ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کا نام سیدنا ابو القعدہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا، ایک دوسروں کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ کہ سیدنا ابو غادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرمانے لگے، ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو فلاں میرا ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا میں تجھ سے نپٹ لوں گا۔ کہ جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہ شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا، اس نے ذرہ پہن رکھی تھی، مجھے ذرہ میں شگاف نظر آیا تو میں نے طاق کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلکہ اس وقت تو سیدنا ابو غادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے ہاں اہم مرتبے سے ناواقف تھے۔ پھر سیدنا ابو غادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، تعجب ہے، ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو پسند نہیں کیا اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور حدیث شرکت نمبر مسند احمد کی، جس کا نمبر میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، 17931۔ سیدنا محمد بن عمر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے تو سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا سیدنا عمار قتل ہو گئے ہیں، اور یاد کرو کہ رسول اللہ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ان سیدنا عمار کا ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پڑھتے پڑھتے حضرت معاویہ بن سفیان کے پاس پہنچے۔ حضرت معاویہ نے انہیں گھبرائے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عاص نے انہیں جواب دیا، سیدنا عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا، حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے کہا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے سنا تھا کہ ان سیدنا عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا،
اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کے کہا تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل جاؤ اور سیدنا عمار کو ہم نے قتل کیا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واضح غلطی کو تعویل کرتے ہوئے کہا انہیں تو سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے کیونکہ ان کو ہمارے سامنے لا کے تاکہ ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا انہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، ان کو اپنے ساتھ لائے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مسند احمد کی اور مسند احمد اور مستدرک الحاکم کے حدیث نمبر جو میں نے بیان کی تھی پہلے 5661، اور اس کا میں اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث یہ ہے کہ انہی حضرت عمر بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کی خبر دی گئی، انہوں نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل اور ان کا سامان مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے پوچھا تو خود آپ رضی اللہ عنہ بھی ان سیدنا عمار بن یاسر کے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے۔ حضرت عمر بن عاصی نے اس واضح غلطی پر تعویل کرتے ہوئے کہا رسول اللہ نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے یعنی کہ جہنم رسید ہونے والا ذکر کیا تھا۔ میں یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں مسند الحاکم کی کہ انہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا عمار بن یاسر کی قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان سیدنا عمار کا قاتل اور کا سامان مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ کسی نے پوچھا خود آپ بھی تو ان سیدنا عمار بن یاسر سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے؟ تو حضرت عمر بن عاص نے اس بات کی تعویل کرتے ہوئے کہا رسول اللہ نے صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کو جہنم رسید کا ذکر کیا تھا۔ میں پھر اب آپ کو 2-3 اور احادیث شیئر کرتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی 3 حدیثیں ہیں بلکہ 4، ان کے نمبر بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 321، مسند احمد 17933، 17934 اور 6538۔ یہ احادیث ایسی یہ ہیں۔ سیدنا ابو شماسہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے ہم حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے جبکہ وہ نزع کے عالم میں تھے۔ کافی دیر تک روتے رہے، اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو تو رسول اللہ نے فلاں بشارت دی تھی، فلاں خوشخبری دی تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا ہم صحابہ بشارتوں سے بڑھ کر زیادہ افضل عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہ دینوں کو خیال کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے میری زندگی کے 3 ادوار گزرے ہیں۔ پہلے دور جہالت میں میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی شخص رسول اللہ سے زیادہ نفرت رکھنے والا نہیں تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ میرا بس چلے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر میں اسی دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ میری زندگی کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ کیا حرکت ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا میرے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں اسلام لانے کے بعد پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں؟ تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہ رہا، میری اور کوئی نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی اور آپ سے زیادہ معزز رہا۔ میں آپ کے تعظیم کے باعث کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکا، اور میری حالت یہاں تک کہ اگر کوئی
مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے لگتا تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس دور میں اگر میری موت ہو جاتی تو میں امید سے کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ میرا زندگی کا تیسرا دور اس وقت شروع ہوا جب آپ کے بعد ہمیں کئی ایسے معاملات حکمرانی سے متعلق درپیش ہوئے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میرا اب ان میں کیسا ہوں، یعنی برحق ہوں یا ناحق ہوں۔ اب جب کہ میں مر رہا ہوں، اب جب کہ مر جاؤں تو رسم کے طور پر میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی یا آگ اٹھانے والی نہ جائے۔ پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر سنت کے مطابق پانی کا چھڑکاؤ کرنا، میری قبر پر اتنی دیر ٹھہر جانا جتنا وقت ایک اونٹ ذبح کر اسے گوشت بانٹنے میں لگتا ہے، تاکہ میری قبر میں تمہاری موجودگی کے باعث گھبراہٹ سے محفوظ رہوں، اپنے رب کریم سے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ہم کلام کر سکوں، یعنی قبر کے سوالات کے جواب مجھے استقامت نصیب ہو سکے۔ ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں مسند احمد کی، جو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت قریب آئے تو رونے لگے۔ ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر عاص نے پوچھا، کیا آپ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو موت کے بعد والے مراحل سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ وہی حدیثیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں اور وہی یہیں پر آتی ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، پھر میں اس کے بعد تیسرے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت میں جا ملا اور کچھ ایسے کام ہوئے، یعنی کہ برحق کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج۔ میں نہیں جانتا یہ غلط ہے یا صحیح۔ اس کے بعد باقی وہی احادیث کے الفاظ ہیں جو میں پچھلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں مسند احمد کی، اور جس کا نمبر میں نے عرض کیا ہے 17934 ہے۔ سیدنا ابو نوفل تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا وقت شدید گھبراہٹ طاری ہوا تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر عاص نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یہ گھبراہٹ کیوں کر ہے؟ حالانکہ آپ تو رسول اللہ کے مقرر تھے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ذمہ داری بھی سونپا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں بیٹا، یہ سب کچھ تو تھا، لیکن میں تمہیں اپنے دل کی اصل بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کی یہ نوازش محبت کی بنا پر تھی یا میری دلجوئی کے لیے تھی۔ البتہ میں گواہی دے کر ان دو خوش قسمت افراد کے بارے میں بتاتا ہوں جن سے رسول اللہ تا حیات راضی رہے۔ پہلے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا سیدنا عمار بن یاسر، دوسرا سید ام عبد رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا سیدنا عبداللہ بن مسعود۔ اور پھر جب حضرت عمر بن عاص اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم نے تیرے حکم کو چھوڑ دیا، تو نے ہمیں کچھ کاموں سے منع کیا لیکن ہم نے وہی کام کر ڈالے، تیری مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے، حضرت عمر بن عاص بس اسی دعا کی تکرار کرتے ہوئے یہاں تک کہ کچھ دیر بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک اور میں حدیث شیئر کرتا ہوں مسند احمد کی، اس کے بعد میں آج کا مطالعہ یہاں رک جاؤں گا۔ یہ حدیث ہے 6538۔ یہ بہت تکلیف دہ حدیث ہے۔ سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اچانک دو آدمی سیدنا عمار بن یاسر کے کٹے ہوئے سر کو لیے جھگڑتے ہوئے آئے۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر عاص نے فرمایا، تم دونوں بجائے اس بات پر فخر کرنے کے کہ دعوے قتل کو اپنے ساتھی کے حق پر چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ نے تو ارشاد فرمایا کہ سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گی۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمر بن عاص سے کہا، اے عمرو، اپنے مجنون بیٹے سے ہماری جان چھڑا دو۔ تو اے عبداللہ، تیرا ہمارے ساتھ کیا تعلق، یعنی ہمارے گروہ سے نکل جا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضرت معاویہ کا جواب دیتے فرمایا، میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ سے میری شکایت کی تھی تو آپ نے مجھے حکم دیا
کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اسے حکم دولی نہ کرنا، لہٰذا میں رسول اللہ کا احترام کرتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا، لیکن خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف جنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ الحمدللہ میں نے اپنا مطالعہ یہاں تک ابھی چھوڑتا ہوں، آئندہ کی نشست میں ہم مزید اس ٹاپک پر علم حاصل کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔